اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس دھرتی پر اس دنیا میں سب سے پہلے انسان جو تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو انسانیت کا نقطۂ آغاز بھی ہیں اور تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شخص کو اس دنیا میں بھیجا تو نہ صرف نور ہدایت عطا فرمایا بلکہ نبوت اور رسالت سے بھی نوازا تھا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں 240 سے زائد مذاہب ہیں، لیکن تمام مذاہب بعد میں بنے، سب سے پہلا اور حق مذہب اسلام، سب سے پہلا، سب سے پرانا، سب سے زیادہ جو اپنے پیروکاروں کو باقاعدہ ہر میدان کے اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد شرک بھی شروع ہوا، دیگر مذاہب کا آغاز اس کے بعد ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ سب سے پہلا شرک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جو دوسرا بیٹا تھا جس کا نام قابیل تھا، اس شخص نے سب سے پہلا شرک کیا۔ اس کے پاس شیطان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے بھائی کی قربانی قبول کیوں ہوئی تھی؟ کہا کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ وہ آگ کو پوجا کرتا تھا۔ تو جب اس کے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا گیا کہ آگ کو پوجنے سے انسان زیادہ مقرب ہوتا ہے اور تقوی والا ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے اسلام سے الگ ایک دوسرا مذہب مارز وجود میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد مذاہب بڑھتے چلے گئے، جیسے جیسے لوگ آئے اپنے ضوابط، اپنے قانون وضع کیے اور پھر ان کو ایک مذہب کی شکل دے دی۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں کہ جو انبیاء لے کر آئے لیکن ان کی بگڑی ہوئی شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ تو سب سے پہلا، سب سے پرانا یہ مذہب اسلام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک قوم کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے ایک نبی ہوا کرتے، رسول تمام قبائل کے لیے ہوتا اور جو نبی ہوتا وہ کسی ایک قبیلے کے لیے ہوتا۔ اسی طرح سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پہلے اس دھرتی پر تشریف لائے، ان کو شہید کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ قرآن ہمیں بتلاتا کہ نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کو شہید کیا گیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کی تشبیہ کا ایک شخص انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال لوگ بے راہ روی کا شکار رہے۔ چند لوگ کہ جو فطرت اسلام پر تھے، باقی دیگر جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھ گئے۔ حضور علیہ السلام کا نزول ہوا، اس وقت کا المیہ یہ تھا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ گناہ کو بہادری سمجھا جاتا۔ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، باپ اپنی بیٹی کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو غلط کہا جاتا ہے، لوگ اس کو سمجھایا کرتے ہیں۔ لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ دور تھا کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تو اس کو بہادر کہا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا تو اس کو بڑا دلیر کہا جاتا تھا۔ اتنا بگڑا ہوا وہ زمانہ تھا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور پھر حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔